آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کی برات قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی ہے۔ انتہائی مقدس خاتون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ مسئلہ دریافت کیا ہے کہ بعض مکتبہ فکر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال طبعی موت نہیں ہوا تھا بلکہ ان کو قتل کیا گیا تھا، اور ان مکتبہ فکر والوں کا کہنا ہے اور وہ لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گڑھا کھودا تھا صحابہ کرام نے، نعوذ باللہ، اور اس گڑھے میں کیلیں اور زہر آلود لوہے کے ٹکڑے ڈالے گئے تھے اور اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرا دیا گیا تھا، نعوذ باللہ، اور اس طرح ان کا انتقال ہوا۔ کیا اس واقعے کی، اس بات کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 17 رمضان المبارک کو 57 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب مسلمانوں کی ماں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین بیوی اور وہ واحد خاتون ہے کہ جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کنواری ہونے کی حالت میں نکاح فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی کوئی زوجہ بھی کنواری نہیں تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد خاتون ہے کہ جن کی برات قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ انتہائی مقدس خاتون ہے، بے شمار احادیث کی راویہ ہیں اور انتہائی محترم خاتون ہیں۔ ان سے متعلق ایسا کوئی بھی گمراہ کو نظریہ رکھنا درست نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام کو ان سے ہم سے زیادہ محبت تھی، صحابہ کرام ان کا ہم سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ ان کی طبعی موت ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا ہے اور اس کے بعد جنت البقیع میں ان کی تدفین کی گئی ہے۔ مختلف روایات سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت طبعی طور پہ ان کے گھر پہ ہوئی ہے، جیسا کہ میں آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ سے بھی ذکر کرتا ہوں، ابن کثیر رحمہ اللہ کی تاریخ کی معتبر کتاب ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 58 ہجری کو بیماری کے باعث اپنے گھر میں ہوئی۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کا نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھایا۔ جلد 4 صفحہ 97۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ فرماتے ہیں حدثني ابن ابی ملیکہ قال استأذن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قبل موتها على عائشہ وہی مغلوبۃ۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی وفات سے قبل اجازت چاہی، ان کے حجرے میں، ان کے گھر میں آنے کی اجازت چاہی۔ وہی مغلوبۃ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت نزع میں تھی، مغلوب ہو گئی تھی، مطلب حالت نزع کی کیفیت تھی، ان کے اوپر موت آنے والی تھی۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اخشى ان یثنی علیہ، مجھے ڈر ہے کہ ابن عباس میری تعریف کرے گا۔ یہ حالت تھی ناظرین کرام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کی اور ان حضرات کے ایمان کی، ان کو اپنی تعریف بھی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ ابن عباس میری تعریف کرے گا، اس لیے اس کو اجازت نہ دو۔ فقیل، کہا گیا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن وجوہ المسلمین، وہ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس کے صاحبزادے تھے، آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے۔ من وجوہ المسلمین، مسلمانوں کے چہرہ ہیں، مطلب عزت دار آدمی ہیں، مسلمانوں کا باوقار چہرہ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعزت آدمی ہے خود بھی۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا اذنوا لہ، چلو اس کو اجازت ان کو دے دو، آنے دو۔ فقال کیف تجدینک، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو کیسا پاتی ہیں، یعنی آپ کی کیسی طبیعت ہے۔ فقالت، حضرت عائشہ نے فرمایا بخیر ان اتقیت، میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں اگر اللہ کے نزدیک میں محبوب ہوں، اللہ کے نزدیک اگر میں خیریت ہے میری تو میں خود بھی دنیاوی حالت میں بھی میں خیر میں ہوں، اللہ کے نزدیک تقوی جو ہے اصل معیار ہے۔ قال، ابن عباس نے فرمایا فَأَنْتِ بِخَيْرٍ انشاءاللہ، بس آپ پھر خیریت سے ہی، کیونکہ اللہ کے ہاں آپ خیر ہی خیر ہے آپ کے لیے، تو آپ دنیا میں بھی کیونکہ آپ نے بولا کہ اللہ کے ہاں خیر ہو تو ابھی خیر ہے، تو بس اللہ کے ہاں خیر ہی ہے انشاءاللہ، تو آپ خیر ہی دنیا میں بھی خیر سے ہی ہیں۔ زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ ولم ينکح بکرا غیرک، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے علاوہ کسی کنواری خاتون سے آپ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ ونزل عذرک من السماء، آپ کا عذر، آپ کی براءت آسمان سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ ودخل ابن الزبیر خلافہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد ابن الزبیر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ فقالت،
حضرت عائشہ نے فرمایا دخل ابن عباس، آپ سے قبل تھوڑی دیر قبل ابن عباس بھی آئے تھے، فاثنى علیہ، ابن عباس نے میری تعریف کی، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے میری تعریف کی، ووددت انی کنت نسیا منسیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میری تو خواہش ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نسیا منسیا ہو جاؤں، بھلا دی جاؤں، بھولی بصری ہو جاؤں، مجھے کوئی بھی نہ جانتا ہو۔ یہ حالت تھی ناظرین کرام ان کے ایمان کی، ان کے تقوی کی، اور یہ حدیث بخاری کی یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ حالت نزاع میں تھیں اس وقت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم تشریف لائے ہیں، تو ان کے انتقال حالت نزاع میں، ان کا انتقال یعنی گھر میں ہی ان کے جس مقام پہ وہ رہ رہی تھیں وہیں پہ ہوا ہے۔ لہذا بخاری شریف کی اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات طبعی موت ہوئی ہے، ان کے گھر پہ ہوئی ہے، لہذا ایسا کوئی بھی واقعہ یا ایسا کوئی بھی نظریہ رکھنا ان سے متعلق درست نہیں ہے کہ کوئی گھڑا کھودا گیا ہو، نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان سے متعلق ایسی کوئی حرکت کا سوچا بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔